الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم لوگ، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا عہد، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے لیا، اِذْ قُلْتُم، جس وقت تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں وضو کے فرائض آپ احباب کے سامنے آئے، اور غسل کے فرائض آپ کے سامنے ذکر کیے، اور تیمم کے ارکان آپ کے سامنے ذکر کیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ غسل کے 3 فرائض کا ذکر کیا۔ نمبر 1، کولی کرنا، اچھی طرح سے پانی کو منہ میں گھمانا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تیمم کے 3 ارکان کا ذکر کیا اور بتلایا کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، اور تیمم تبھی کیا جاتا ہے یا تو پانی دور تک ملنے کی امید نہ ہو، یا پھر مرض یا تو بڑھ جانے یا موت آ جانے کا خدشہ ہو کہ پانی استعمال کروں گا تو مر جاؤں گا یا مرض بڑھ جائے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے۔ تو تیمم کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، پہلی ضرب
چہرے کے لیے لگانا۔ نمبر 3، دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے لگانا اور ہاتھ دونوں مٹی پر لگا کر کوہنیوں تک انہیں اچھی طرح پھیرنا کہ کوئی جگہ ہاتھ پھیرے جانے سے خالی نہ رہے۔ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ اپنی ایک عظیم نعمت کا ذکر فرمایا۔ وہ نعمت ہے ایمان کی، دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان دے کر، تمہیں دین دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دے کر تم پر انعام فرمایا ہے، نعمت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا تم اپنے رب کی اس نعمت کو خوب یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے خوب یاد کرو، یاد کرو۔ آگے فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ سے جو تم لوگوں نے عہد کیا ہے اس عہد کو یاد کرو، اس کی پاسداری کرو، اس عہد کا خیال رکھو۔ عہد کیا ہے؟ کہ جب ایمان والا، دین والا، جس وقت اس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں اقرار کیا کہ اے اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ اے اللہ تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے وجود میں کسی کو بھی ہم شریک نہ کریں گے، یہ وعدہ کر لیا۔ تو لہٰذا اب اس وعدے کا خیال کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا، اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا، نبی کی شریعت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی۔ اور جب پڑھا محمد رسول اللہ تو اس میں عہد کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے اور آپ کے سوا کسی اور کو رسول نہ مانیں گے، کسی اور کو پیغمبر نہ مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو ہے ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان میں آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہم نے محمد الرسول اللہ میں اقرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو رسول نہ مانیں گے، کسی اور کو پیغمبر نہ مانیں گے۔ اور پھر ہم نے عہد کیا کہ آپ پر ایمان لا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یہ عہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی، دین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اور شریعت ایسی کہ اس جیسی شریعت پہلے کبھی کسی کو اتنی آسان نہ ملی جتنی ہمیں آسان ملی۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے جسم پر ناپاکی لگ جاتی، شراب لگ جاتی، پیشاب پخانہ لگ جاتا یا غسل جنابت فرض ہو جاتا، غسل جنابت ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جسم کو 7 مرتبہ دھویا جاتا، 7 مرتبہ غسل کرنے سے غسل ہوتا تھا۔ اور پھر کیا؟ اگر وہ ناپاکی شراب یا
پیشاب پخانہ وغیرہ یا کوئی اور گندگی پلیدگی کپڑے پر لگ گئی تو اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم غسل ایک مرتبہ کر لو تو تمہارا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم جس جگہ سے تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے اسے اچھی طرح سے دھو لو، تمہارا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں اگر کپڑے پر کئی جگہوں پر ناپاکی لگ جائے تو کئی جگہوں سے کپڑے کو کاٹ دیا جائے تو پھر کس طرح وہ اس لباس کو پہنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی کہ کپڑے کو دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بہت سارے احکامات پہلی شریعتوں میں جو سخت تھے اور اس شریعت میں اللہ نے ان میں نرمی پیدا کر دی، ان میں نرمی پیدا کر دی۔ تو عہد جو کیا گیا، بعض اقوال اور ہیں کہ عہد میں اور کئی اقوال ہیں، وہ کیا ہے کہ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں ہم میں سے ہر ایک نے کیا، کہ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت ہر ایک نے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہم بندگی کریں گے، تیری ہی ہم اطاعت کریں گے، تیرے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے۔ یہ عہد کیا تھا ہم لوگوں نے، جو دنیا میں آ چکے انہوں نے بھی، جو تو ابھی تک نہیں آ چکے انہوں نے بھی، جو آ کر جا چکے انہوں نے بھی، سب نے اللہ رب العزت سے یہ عہد لیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر لوگوں سے لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لیا کہ تم میری اطاعت کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، تم ہر حال میں میری شریعت پر عمل کرو گے اور میری اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ تو عہد سے مراد وہ عہد ہے، عہد سے مراد ہر ایمان والے سے وہ عہد ہے جو ایمان والا دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد، کہ اے اللہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اطاعت کریں گے، ہر حال میں کریں گے، چاہے ہمارے اوپر گراں کیوں نہ گزرے، چاہے ہمارے کسی طرح کسی بھی ہم پریشانی میں کیوں نہ ہو، مشقت میں کیوں نہ ہو، طبیعت مانے یا نہ مانے، لیکن ہم نے ہر حال میں نبی کی اطاعت کرنی۔ تو اللہ رب العزت نے جب عہد لیا تو ہم لوگوں نے اس وقت کہہ دیا، یا نبی نے عہد لیا بیعت کے وقت، اس وقت ہم نے کہہ دیا، کیا کہا؟ اذ قلتم، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس وقت تم نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا۔ اے اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اب نافرمانی نہیں کریں گے، خلاف ورزی نہیں کریں گے، عہد کو نہیں توڑیں گے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو تم اللہ سے۔ کس معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ عہد کو توڑنے سے، رب کی نافرمانی کرنے سے، نبی کی شریعت سے نکل کر بغاوت کرنے سے۔ تو واتقوا اللہ میں یہ بتلایا گیا کہ انسان جو بھی عہد توڑے گا دائرہ اسلام میں داخل ہو کر یا کافر مسلمان نہ ہو کر، اگر عالم ارواح میں عہد مراد لیا جائے، کیونکہ وہاں تو تمام لوگوں نے عہد لیا تھا، چاہے دنیا میں آ کر وہ کفر پر جمے رہے یا مومن ہو گئے، ہر ایک نے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور ہر ایک نے اللہ سے کہا، وعدہ کیا کہ اے اللہ تیری اطاعت کریں گے۔ تو اس واتقوا اللہ کے الفاظ میں بتلایا گیا عہد کو توڑنے والا کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کا اپنا ہی ضرر ہے، کسی اور کا کوئی ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ عہد کو توڑنے والے کا اپنا ہی خسارہ ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ جب ڈر خوف
خشیت الہی تمہارے قلوب میں سرایت کر جائے گا تو اللہ کے فضل سے انسان اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے گریز کرے گا، بچے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے اللہ کہ میں دربار میں جب میں حاضر ہوں گا تو میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے رب کے جواب دیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کروں، میں ایسی زندگی گزار کر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے تمہارے دلوں میں جو راز چھپے ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر تو دور کی بات ہے نا، تمہارے دلوں میں جو راز چھپے ہیں جو تم نے چھپا کر رکھے ہیں، یا تمہارے دلوں میں جو خواہشات ابھرتی ہیں، تمہارے دلوں میں جو وساوس آتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو باتیں موجود ہیں جن کا ابھی تک تم نے زبان سے بھی اظہار نہیں کیا، کلام نہیں کیا، اللہ انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ تو پھر انسان جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے یا مجمع میں کرتا ہے، تو وہ کیا سمجھے گا کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ تو جب سینوں کے رازوں کو جانتا ہے تو تم چاہے کسی سمندر کی گہرائی میں جا کر گناہ کرو، چاہے آسمان پر چڑھ کر گناہ کرو، چاہے ہواؤں میں لٹک کر گناہ کرو، چاہے کسی بند کال کوٹھری میں بیٹھ کر گناہ کرو، اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا۔ جب رب سے کوئی انسان چھپ نہیں سکتا تو پھر وہ گناہ کرے ہی کیوں، رب کی نافرمانی کرے ہی کیوں؟ تو لہٰذا جب انسان اپنے دل میں اس چیز کا استحضار کر لے کہ میرا رب مجھ سے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب